ٹھیک ہے نا جی. نہیں یہ تو آپ کا ورژن ہوا نا, یہ آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے کہ ایک چیز آپ کو اسی آنکھ سے نظر آتی ہے, وہ کیسے جسم نہیں ہے, وہ کس طرح کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی عاقل کو بتائیں. ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں, فرض کریں یہاں پہ ایک کافر بیٹھا ہے, ایک یورپین بیٹھا ہے یا ایک ہندو بیٹھے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے کہ ایک چیز آنکھ سے سامنے سے نظر آتی ہے وہ جسم نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ لا مثلی شیء ہے, اس کی کوئی مثل نہیں, تو ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. ایک بات. دوسری بات, وہ ہم اسے دیکھیں گے مگر وہ کس طریقے سے دیکھیں گے اس کے بارے میں ہم کچھ معلوم نہیں. تو جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہمیں یہ سب چیزیں کرائے گا, جیسے کہ وہ عرش پر ہے, یعنی کہ ایک جگہ پر ہے نا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, عرش پر ہے نا اللہ تعالیٰ, اور ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب آپ کہیں کہ ہر جگہ, تو مگر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس سے ہے کہ وہ وہاں سے بالکل وہ جس کا اس کا انداز ہے, جو اس کے بادشاہت کے ملائق ہے, اسی کا انداز سے ہوگا نا. آپ نے خود ابھی فرمایا کہ آنکھ عرش پر بھی ہے, ایک چیز ایک جگہ میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جگہ جتنا شاندار ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ ایک ایسے جگہ میں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک چیز ایک جگہ میں ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جسم نہ ہو؟ آپ اس کو جسم کا نام بھی نہ دیں, لیکن مفہوم 100% بلا شک بلا ریب اس پہ لاگو ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نا آپ مثال ایک طے کر رہے ہیں جسم کی, تو ہم تو قرآن کے عقیدے کے ساتھ رہیں گے اس حوالے سے کہ اس کے مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. تو آپ جسم کا عقیدہ میں نہیں کہتا جسم کی طرح ہے, میں کہتا ہوں یہ مفہوم اس پہ لاگو ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے, اب اور آپ کہتے ہیں اللہ موجود ہے, اب میں نے نہیں کہا اللہ کسی چیز, اگر ہم کہیں اللہ موجود نہیں ہے تو کفر ہے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, ٹھیک ہے, اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ موجود کیسے ہمارے پاس کسی جسم میں ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جسم میں ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب, یا ہم تو اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہی نہیں نا, ہم تو جسم نہیں مانتے. آپ کیسے ہمارے پاس, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے نا, نہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کے شان ہے. یہ دیکھیں آپ یہ جملہ کہتے ہیں اس کے شان کے لائق ہے, میں بھی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہر صفت اس کے بادشاہت اس کے الوہیت کے لائق ہے, اس کو تو یہ تو, لیکن یہ کسی مشکل کو حل نہیں کرتا. جب آپ کہتے ہیں وہ ایک جگہ میں ہے, جب آپ کہتے ہیں وہ نظر آئے گا, وہ عرش پر ہے, ہم کہتے ہیں وہ عرش پر ہے, نہایت ہی شان اسے اپنے شان کے مطابق ہے, تو وہ بہرحال وہ ایک جسم ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ عرش پر بھی ہے. تو اس سے مشکل ہم نہ کوئی جسم آئیڈینٹیفائی کرتے اللہ کے لیے, نہ کوئی چیز ہم آئیڈینٹیفائی کرتے. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے لفظ استعمال نہ کریں نا, آپ کہتے ہیں کہ میں باڈی کا لفظ یا جسم کا لفظ, فزیکالٹی کا لفظ, مٹیریالٹی کے مٹیریل چیزیں استعمال نہیں کرتا. لیکن آپ کسی بھی عاقل شخص کے پاس جائیں جو الفاظ کے معانی کو جانتا ہے, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے ہندوستانی ہو, چاہے عرب ہو, لیکن انصاف وہی دے گا کہ آپ یہ جو صفات بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی نہیں, ٹھیک ہے, وہ انوکھا ہے, وحید ہے, بالکل اس جیسا کوئی نہیں, لیکن ہے جسم. جیسے یہ مفہوم ہم مشترک ہیں ہم میں اور اللہ کہ ہم موجود ہیں, اللہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم موجود ہیں, اللہ بھی موجود ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم جیسا ہے. اسی طرح ہم جسم ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق, اور اللہ کو بھی آپ نے جسم بنا دیا. اب آپ لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ آپ کی چوائس ہے, آپ کو چوائس ہے. بنایا کس نے؟ دیکھیے ہم تو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ لا مثلی شے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. جب مثل نہیں ہے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا اس حوالے سے. تو ہم کوئی چوائس تو یہ دے ہی نہیں رہے آپ کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم ہے, تو آپ ہمیں ایک چوائس دے رہے ہیں کہ ہم اسے آپٹ کر لیں. ہم اسے آپٹ اچھی بات ہے. میں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے سمجھائیں گے ایک شخص کو جو بالکل میری بات ہے, آپ مجھے جواب دیں. آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں, اس سوال کا جواب دیتا ہوں میں آپ کے. اب کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کیسے سمجھائیں گے؟ کسی کافر کو, کسی آدمی کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ جس نے اس نبی کو بنایا جو مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ یہ کوئی ناممکن ہے ہی نہیں, یہ کوئی ناممکن چیز ہی نہیں ہے. ایک مردہ زندہ ہو جائے, یہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے, سائنٹیفک لحاظ سے بھی ناممکن نہیں ہے کہ اگر پاور ہو, پاور ہمارے پاس نہیں ہے اور طریقہ کار نہیں معلوم. اس طرح نہیں ہے کہ 2 اور 2 5 بنتے ہیں, 2 اور 2 آپ اس کو کر کے دکھاؤ. اجازت دیں 2 اور 2 5 یہ ناممکن ہے. 2 into 5 یہ بالکل ناممکن بات ہے. لیکن ایک مردہ زندہ ہو جائے, مردہ
وہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن یہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے. آپ جو بات بتا رہے ہیں نا، یہ عقلی لحاظ سے ناممکن ہے، محال ہے. کیوں ناممکن؟ آپ کہہ رہے ہیں اب میں وہ جو ایک جگہ پر ہے، نظر بھی آ جائے گا ایک دن، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے لفظ جسم استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ لفظ جسم استعمال نہیں کرتے، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن لغت میں، زبان میں، ہر لینگویج میں آپ جائیں، ہر کلچر میں جائیں گے، آپ جو ہیں اس کے لیے اس کو وہ جسم کہلائے گا. اب آپ جو ہے نا، اب آپ ایک بات آپ نے جو کہا ہے کہ ہم معجزہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے، کیسے سمجھا سکتے ہیں کسی کو؟ ہاں بالکل. تو آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کی توحید جو ہے خلاف عقل ہے. آپ کی توحید اپنی ایکسپلین نہیں کر سکتے. بالکل آپ کا یہ اعتراف ہے، آپ کا اعتراف ہے کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا یقین کسی کو نہیں دلا سکتے، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے وجود جو اصل اساس توحید ہے، اساس دین ہے، اللہ کو چھوڑیں تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے وجود کو ہم قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے. آپ کے ملک میں ہندو رہتے ہیں، ہندو سے کہیں گے کہ اللہ موجود ہے، وہ کہے گا دلیل لے کے آؤ، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ تو کہتے ہیں میں اس کو مانتا نہیں ہوں. تو اللہ کا وجود جو ہے وہ عقل سے ثابت کرنا ہوگا. اور آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ عقل کے لحاظ سے آپ کو جو عقیدہ ہے توحید کے متعلق، یہ اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے آپ کے پاس، یہ انڈیفینسیبل ہے. اللہ آپ کے نزدیک آپ کے عقائد کے مطابق خود ایک محتاج شے بن جاتا ہے، اس کی اپنی خالق ہونا ضروری ہے. اور جب پنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کے معجزات بھی ایکسپلین. یہ لفظ تو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں، میں نے تو اس حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی، مگر یہ تو آپ نے الفاظ دیے ہیں اس حوالے سے. تو میں نے کہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا مثال دی کہ کافر کو کیسے سمجھائیں گے، تو پھر ایک کافر کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ جو نبی کو اختیار دیتا ہے، معجزہ دیتا ہے، وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ اللہ کو کے لیے کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کسی چیز کو اس حوالے سے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا ایک جسم ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے اس کا ایک جسم ہے، تو اس کی لامثلی شے ہے، تو ہم کسی شے کو اس کے ساتھ مثال دے نہیں سکتے. جب دے نہیں سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. دیکھیں، مردہ کو زندہ کرنا، جب کافر مسلمان سب کا یقین ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ، اور کافر سب خود بھی یہی کہتے ہیں کہ اشیاء جو ہیں پہلے جو ہے مٹی تھے، زندہ جان چیزیں جو مٹی سے وہ زندہ بنی ہیں. تو اس لیے اگر وہی مٹی موجود ہے، لیکن ایک ایسا پاور ہے کہ اسی مٹی سے جو زندہ بنتی ہیں، مثلا ایکچوئل میں اس پاور کا تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس پاور کو کیسے ثابت کریں گے آپ؟ میں کہتا ہوں فرض کرو یہ کہتے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے نا. نہیں، تو ثابت کرنا پڑے گا نا. دیکھیں، میں معجزے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی جسم ہو. اجازت دیں، ایک دفعہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ معجزے کو اس کے لیے ایکسپلین کیسے کریں گے نا. اگر وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا تو پھر معجزے سے ہم شروع نہیں کریں گے، اور پہلے اس کے لیے ثابت کریں گے کہ اللہ ہے. پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرے گا یہ تو. ہاں، پہلے اگر نہیں اس کا کوئی نہیں پرسن، ہاں بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک شخص اس کا عقیدہ ہے اللہ پر، اللہ کیا کیسے ایک شخص کو اتنا پاور دے سکتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے، اس کے لیے ایکسپلین کریں گے کہ ایک چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ پہلے بھی خاک سے، مٹی سے اس نے زندہ جان بنایا، تو کسی شخص کو یہ پاور دے تو اس میں کوئی تعجب نہیں. لیکن ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا تو اس کے لیے پہلے اللہ کو ثابت کریں گے، پھر بتائیں گے کہ اللہ یہ پاور کسی کو دے سکتا ہے. آپ تو اللہ کو مانتے ہیں نا، پھر آپ تو اللہ کو مانتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، یعنی کہ جو کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے. ٹھیک، بہرحال آپ توحید کے متعلق مزید سوالات ہیں تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. بہرحال آپ میرے جو ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، میں ان کو سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ واحد مذہب عالم اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے تنزیہ کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کو آپ جسم بناتے ہیں، اللہ کو محتاج بناتے ہیں، اللہ کو ایک جگہ میں محدود کرتے ہیں کہ وہ عرش میں بیٹھا ہے، تو یہ کمثلہ بہت ساری چیزیں، کمثلہ اشیاء کثیرہ. اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک جسم بنایا، اس کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے. اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک چیز جو عرش میں بیٹھتا ہے، ادھر چلتا پھرتا ہے، اس جیسا اور بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے چیز جو چلتا ہے پھرتا ہے، مثلا اس کے پیر ہیں، یہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کو اردو زبان میں جانور کہتے ہیں. آپ اسی کو، یعنی ایک ایسا چیز ہے، مثلا اس کا سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس جیسا دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل، اگر نہیں ہے تو اور بات ہے. مثلا دنیا میں ایک چیز ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیکن ممکن ہے عقلی طور پر ممکن ہے کہ اس کا دوسرا ہو، تیسرا ہو، اس کے بیٹے ہوں، اس کا فیملی ہو، اس کی نسل بڑھ جائے.
آپ اپنا عقیدہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اللہ تو عقل کو ہی حیران کرتا ہے نا, اللہ تو عقل کو ہی حیران کرتا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انڈے میں سے چوزا نکل جائے گا, اللہ تعالیٰ عقل کو حیران کرتا ہے. ایک بیج میں سے پیڑ نکل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ عقل کو تو حیران کرتا ہے نا. بالکل تو آپ کی عقل حیران ہے. لیکن اللہ جب ہم کہتے ہیں اس جیسا نہیں ہے نا, اس کا نمبر 2 نہیں ہو سکتا, اس کا شریک نہیں ہو سکتا, اس کا نمبر 2 نہیں ہو سکتا, اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا, اس کا وائف نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. جی وہ عقل کو حیران کرتا رہے گا, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں ممکن ہے یہ سب چیزیں, آپ کے عقیدے کے مطابق عقلی لحاظ سے ممکن ہے. کیسے ناممکن ہے؟ آپ عقیدہ کیسے, آپ مجھے بتائیں کیسے ناممکن ہے, کیسے ناممکن ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لا مثلی ہے, لیکن ٹھیک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن عقل کو تو حیران کرتا ہے نا. اجازت دیں, آپ کہہ رہے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہیں اور بقیہ آپ کے علماء سے ہیں جو یہ پروگرام دیکھیں گے, ان سے ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں مان لیا, لیکن اس جیسا ناممکن ہے. ہم سوال یہ ناممکن ہے, کیوں ناممکن ہے؟ جب وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے, چلتا پھرتا ہے, اس جیسا نمبر 2 کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا وائف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس کے بعد کہ اس کا آغاز ہوگا, جیسے ہم نے عقلی دلیل سے ثابت کیا کہ اسی لیے کہ ہم کہتے ہیں اس دنیا کا ایک خالق ہے, اسی لیے آپ کے خالق کا بھی خالق لازم آتا ہے. اس کا خالق کیوں نہیں ہو, کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر خالق کے ہو؟ ان سوالات کا جواب آپ سوچئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں ملیں گے. آپ کے عقیدے کے مطابق ان سوالات کا کوئی جواب نہیں. یہ سوال تو آپ نے خود پیدا کیا اور خود ہی آپ جواب دے رہے ہیں. میری طرف سے تو یہ سوال بھی نہیں تھا, نہ یہ میرا جواب بھی ہے, نہ میرا آپ جواب لینا چاہ رہے ہیں, اور نہ ہی آپ جو ہے مجھے اس بات کی اجازت دیتے. میں تو یہ بتا رہا ہوں جو میرا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ قیامت کے دن ہم اسے دیکھیں گے بھی مومن جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی عقیدہ کسی جسم کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ جس شہر میں رہتے ہیں, آپ جو علماء انہوں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ ماتوریدہ کے عقائد نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ وہابیت بہت پھیل گئی ہندوستان پاکستان میں. وہ جو علماء ہیں وہ وہابیت ہی کو پھیلاتے ہیں, اپنا نام وہابی نہیں رکھتے. اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش میں, حالانکہ اشاعرہ ماتوریدہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش میں نہیں ہے. اللہ عرش سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سلطنت لیتے ہیں. اللہ الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر جگہ ہے, اس سے مراد وہ تعویل کرتے ہیں. لیکن یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, یعنی وہ کوئی کرسی ہے, کوئی جگہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ سکونت ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کرسی پہ بیٹھے ہیں, وہ عرش پر ہے نا, کرسی پہ بیٹھے, جو بھی جو مفہوم یہی ہے نا کہ وہ ایک جگہ میں ہے نا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہاں, یہ عقیدہ وہابیت کی ہے. آپ جس میں جوڑیں, آپ یہ بالکل وہابیت کا عقیدہ ہے. یہ جو ماتوریدی اشاعرہ کا عقیدہ نہیں ہے, کسی کا بھی عقیدہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے.